اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویور، سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں بہت اچھے سے سورہ قاریہ کی پریکٹس کیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ آج میں نیا سورہ کرنے جا رہی ہوں۔ اس سورہ کا نام ہے سورہ تکاثر۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہر سورہ کا اپنا ایک مقام ہے، ایک اپنی فضیلت ہے، اسی طرح سے یہ سورہ بھی ایک فضیلت رکھتا ہے اور ایک مقام رکھتا ہے۔ یہ سورہ بھی مکی سورہ ہے، یعنی مکے میں نازل ہوا ہے، اس لیے اسے بھی مکی سورہ کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی ٹوٹل 8 آیت ہے، بٹ اس کے بارے میں آپ کو ایک فضیلت مجھے یاد آئی ہے، تو چلیے میں آپ کو اس کے فوائد بتاتے چلوں کہ اس سورہ کے بارے میں ہمارے پیغمبر رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورہ کو بستر پہ جانے سے پہلے یعنی سونے سے پہلے تلاوت کر کے سوتا ہے تو رسول اللہ ارشاد فرما رہے کہ وہ شخص قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس سورہ کو خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی اس سورہ کو پڑھنے کے لیے کہیں اور تاکید کریں تاکہ ہمارے بچے بھی اس سورہ کو اچھے سے سیکھ سکیں اور اچھے سے اسے پڑھ سکیں۔ تو چلیے اسی کے ساتھ امید کرتی ہوں کہ آپ اس سورہ کو سیکھیں گے بھی اور تجوید مخرج کے ساتھ، اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے اور زیادہ سے زیادہ اس کی پریکٹس کریں گے، اور آج سے ہی ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے کہ بستر پہ جانے سے پہلے اس سورہ کو پڑھ کے ہی سوئے تاکہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں سورہ تکاثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام زبر ال، ہا کھڑا زبر ہا، الہا کیف پیش کو، الہا کو، میم تا پیش مت، الہا کمت، تا زبر تا، کیف الف زبر کا، تکا، تا پیش تو، تکا تو، رو پیش رو، تکا ترو، الہا کمت تکاثر۔ یہاں پہ ہم وقف کر رہے الہا کمت تکاثر، یعنی رو کی سائن کو ہم نے نہیں پڑھا۔ ہماری اس سورہ تکاثر کی جو سیکنڈ آیت ہے، ہا تا زبر حت، تو کھڑا زبر تو، حتی، زو رو پیش زر، تا پیش تو، زر تو، میم لام پیش مل، زر تو مل، حتی زر تو مل، میم زبر ما، قوف الف زبر کو، مکو، با زیر بی، مقابی، رو زبر مقابر، حتی زرتم المقابر۔ مقابر ہم نے نہیں پڑھا کیونکہ ہم نے یہاں پہ وقف کیا۔ حتی زرتم المقابر، کیف لام زبر کل، لام الف زبر لا، کلا، سین واو زبر سو، فا زبر فا، سوفا، کلا سوفا، تا عین زبر تا، لام زبر لا، تعالی، میم واپش مو، تعلمو، نون زبر نا، تعلمون، کلا سوفا تعلمون، سا میم پیش تم، میم زبر ما، ثم، یہاں پہ میم اکفا کا قانون آ گیا ہے، میم مشدد کا قانون، ثم، کیف لام زبر کل، لام الف زبر لا، کلا، ثم کلا، سین واو زبر سو، فا زبر فا، سوفا، ثم کلا سوفا، تا عین زبر تا، لام زبر لا، تعالی، میم واپش مو، تعلمو، نون زبر نا، تعلمون، تعلمون ہے تعلمون، ثم کلا سوفا تعلمون، کیف لام زبر کل، لام الف زبر لا، کلا، لام وا زبر لو، کلا لو، تا عین زبر تا، لام زبر لا، تعالی، میم واپش مو، تعلمو، نون زبر نا، تعلمون، عین لام زیر ال، میم لام زبر مل، المل، کلا لو تعلمون المل، یا زبر یا، قوف یا زر کی، یکی، نون زینی، یقینی، کلا لو تعلمون علم الیقین۔
لام زبر لا، تا زبر تا، لتا، رو زبر رو، لتا رو، واو نون پیش ون، نون لام زبر نل، انل. یہاں پہ نون میں تشدید آ گئی تو ہم نے نون مشدد کا قانون یہاں پہ استعمال کیا ہے. لترأنل، جیم زبر جا، ہا یا زہی، جہی، میم زبر ما، جہیما. لترأنل جہیم، یعنی جہیمہ تھا جہیم. سا میم پہ ثم، میم زبر ما، ثم، لام زبر لا، تا زبر تا، لتا، رو زبر رو، لتا رو، واو نون پیش ون، نون زبر نا، وننا، ہا الف زبر ہا، ونہا. ثم لترأنہا، عین یا زبر عین، نون لام زبر نل، عینل. ثم لترأنہا عینل. یا زبر یا، قوف یا زر کی، یکی، نون زیر نی، یقینی. ثم لترأنہا عین الیقین. یہ اس سورے کی آخری والی آیت یعنی 8 والی آیت. تا میم پہ ثم، میم زبر ما، ثم، لام زبر لا، تا سین پہ تس، لتس، حمزہ زبر آ، لتس آ، لام نون پہ لن، لتس لن، نون زبر نا، لتس لن. ثم لتسألن. یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوما، حمزہ زیر ای، یوم ای، دال دو زیر زن، یوم ازن. یہاں پہ اظہار کا قانون آ گیا. یوم ازن، زن میں اظہار کا قانون ہے کیونکہ 2 زیر کے بعد حرف حلقی کا آنا اظہار کا قانون. یوم ازن، عین زبر آ، نون نون زیر نن، آنن. ثم لتسألن یومئذ عن، نون زبر نا، عین یا زے ای، نئی، میم زیر می، نئیمی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. جیسے آپ نے دیکھا کہ اس سورے میں زیادہ سے زیادہ مشدد کا قانون آیا. جیسے ہر جگہ آپ کو ملے گا کہ دیکھیے ثم 4 والی آیت میں، پھر 7 والی آیت میں بھی ثم، اور ہماری جو اس سورے کی آخری آیت ہے اس میں بھی ثم. میم میں تشدید کا آنا یا نون میں تشدید کا آنا مشدد کا قانون ہوتا ہے، تو اس سے اس طرح سے ادائیگی کی جاتی ہے. تو جیسا دیکھا کہ آپ نے کس طرح سے ہم نے اس سورے کو الگ الگ کر کے پڑھا ہے اور ایک قانون کے ساتھ. امید کرتی ہوں کہ آپ بھی بہت اچھے سے اس کی پریکٹس کریں گے. تو چلیے پھر سے اس سورے کو ایک بار پڑھتے ہیں ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترؤن الجحیم ثم لترؤنها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. کس طرح سے میں نے سورہ تکاثر کی تلاوت کی ہوں. اسی کے ساتھ امید کرتی ہوں کہ آپ بھی بہت اچھے سے اس سورے کو پڑھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے. اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مورل سٹوری کی طرف. خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم. آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں. ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی سٹوری لے آئے ہیں جو آپ کو بہت اچھا مورل سکھائے گی. آج کی جو ہماری سٹوری ہے یہ ہمارے 5ویں امام. کون ہے ہمارے 5ویں امام؟ امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے. اور یہ ایک ایسی سٹوری ہے، ایک ایسی چیز ہے جو آپ بچے نا کافی ریلیٹ کر پائیں گے. ایک بار امام باقر علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے. تب وہاں پہ ایک شخص آیا
اور وہ امام کے نام کا مذاق بنانے لگا. اب یہ ہمارے پانچویں امام کا کیا نام ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام. اور باقر کے معنی ہوتے ہیں سپلٹر آف نالج. لیکن وہ شخص اس نے کیا کیا؟ وہ امام کو بکر 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 کہنے لگا. اب بکر کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ بکر کے معنی ہوتے ہیں بھیڑ بکری. اس بات پر امام نے کوئی فرسٹریشن ظاہر نہیں کیا، وہ اریٹیٹ نہیں ہوئے، وہ غصہ نہیں ہوئے. انہوں نے مسکرا کر اس شخص سے کہا کہ اے شخص، میرا نام باقر ہے، بکر نہیں ہے. اور امام نے پھر اس بات کو وہیں ختم کر دیا اور کچھ نہیں کہا. اب جب اس شخص نے دیکھا کہ ارے میں نے تو امام کے نام کا مذاق بنایا، میں نے امام کے نام پر ہنسنے کی کوشش کی، لیکن یہ کیا، امام تو ذرا بھی غصہ نہیں ہوئے، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے گستاخی میں اور قدم آگے بڑھائے. اب وہ شخص امام کی والدہ کو، امام کی ماما کو برا بھلا کہنے لگا. اور جب امام نے سنا کہ وہ آپ کی ماں کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو اب یہ شخص سوچ رہا تھا کہ اب امام چلائیں گے، طیش میں آئیں گے، غصہ کریں گے. لیکن وہ کیا دیکھتا ہے کہ امام اسے دیکھتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اے شخص، تو نے جو بھی یہ تمام باتیں میری والدہ کے بارے میں کہی ہے، جو بھی بری باتیں، اگر یہ میری والدہ میں موجود ہے تو پروردگار عالم میری والدہ کو معاف کرے. لیکن اگر یہ باتیں میری والدہ میں موجود نہیں ہیں تو پروردگار عالم تجھے معاف کرے. اور بس امام نے اس بات کو بھی وہیں تمام کر دیا. اب جب یہ شخص دیکھتا ہے کہ اتنی بڑی بات ہو جانے کے بعد، امام کی ماما کو اتنا کچھ کہنے کے بعد بھی امام غصے میں نہیں آئے، انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، بلکہ انہوں نے بہت ہی محبت سے بس ایک سینٹنس کا اور اس چیز کو وہیں تمام کر دیا، تو یہ سمجھ گیا کہ امام کا درجہ کتنا بلند ہے اور وہ بھی امام کا چاہنے والا بن گیا. تو پھر ہم تو امام کے پہلے سے ہی چاہنے والے ہیں، امام سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت ہماری زندگی میں کافی اہمیت رکھتے ہیں. تو بچوں آپ مجھے بتائیے، جب ہم اسکول میں جاتے ہیں لوگ ہمارے نام کا مذاق اڑاتے ہیں یا ہمیں چڑھاتے ہیں. اکثر ایسے ہوتا ہے نا، ہم لوگوں کا نام لے کے انہیں چڑھاتے ہیں، ہائٹ پر کمنٹ کرتے ہیں، ویٹ پر کمنٹ کرتے ہیں، یہ موٹی ہے، یہ پتلی ہے، اس کی ہائٹ بہت زیادہ ہے، یہ چھوٹی سی ہے. ٹھیک ہے، ہم کتنا غصہ ہو جاتے ہیں. کیا امام غصہ ہوئے؟ نہیں، امام نے بہت پیار سے کہا کہ نہیں، میرا نام باقر نہیں، میرا نام باقر ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم غصہ ہو جاتے ہیں، ہم چڑچڑ کرتے ہیں، ہماری آواز بلند ہو جاتی ہے، ہم چیخنے چلانے لگتے ہیں. ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے. فضول چیزوں پر ہمیں ہماری انرجی کو ویسٹ نہیں کرنا ہے. ہمیں پیار سے اس چیز کو بولنا ہے اور اس چیز کو وہیں ختم کر دینا ہے. اسے کھینچنا بھی نہیں ہے کہ ہم جا کے کمپلین کریں گے، شکایتیں لگائیں گے. ہمیں یہ چیزیں نہیں کرنی ہیں. اور ساتھ ہی کافی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ جب بچے آپس میں جھگڑا کرتے ہیں تو کافی بار اپنے پیرنٹس کو انوالو کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے پیرنٹس کو برا بھلا کہتے ہیں. ہمیں یہ بھی نہیں کرنا ہے، یہ بہت ہی زیادہ بری بات ہے. اور اگر آپ کا کوئی دوست ایسا کر رہا ہے تو آپ کو پلٹ کر ان کے ممی پاپا کو برا بھلا نہیں کہنا ہے، بلکہ آپ کو انہیں یہی کہنا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہو یہ غلط ہے، تو اللہ تمہیں معاف کرے اور نیک توفیق دے. ہمیں جھگڑا نہیں کرنا ہے. میں امید کرتی ہوں ہماری آج کی سٹوری کے اس مورل کو آپ اپنی لائف میں ضرور فالو کریں گے. اب آئیے دیکھتے ہیں سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کے آئی ہیں. پیارے بچوں، السلام علیکم. ویلکم ٹو آر برانڈ نیو سیگمنٹ. بچوں، ہم نے اب تک جو 14 معصومین علیہ السلام کی ہسٹری کور کی، اب ہم نے وہاں پر اپنا سلسلہ روکا. آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں مینرزمز ان اسلام، یا اسلامی آداب، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں تہذیب الاسلام. بچوں، آج ایسی کئی چیزیں ہیں جو ہم پریکٹس کرتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ اس کا ثواب بھی ہے یا یہ کرنا سنت ہے. جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مسواک کرنا. مسواک کرنا کیا ہوتا ہے بچوں؟ مسواک کرنا یعنی برشنگ آر تیتھ. کیا آپ جانتے ہیں بچوں کی یہ سنت بھی ہے؟ سنت کیا ہوتی ہے؟ سنت وہ ہوتی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے، اور اگر ہم اسے ریپیٹ کرتے ہیں تو ہمیں ثواب بھی ملتا ہے. آج ہم جانتے ہیں بچوں کی سائنٹسٹ کتنا زور دیتے ہیں کہ برش کرنا چاہیے، ایٹ لیسٹ 2 بار برش کریے، آپ صبح برش کریے، آپ رات کو برش کریے. لیکن آپ جانتے ہیں 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب جبریل علیہ السلام مسواک کا حکم اتنی بار لے کر آئے کہ اے رسول آپ مسواک کیجئے. مسواک یعنی آف کورس وہی برش کرنا. اتنی بار لے کر آئے کہ مجھے لگا میرے دانت گھس جائیں گے. یعنی آپ 2 بار سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں برش، کیونکہ اس کو سنت میں کہا گیا ہے. اتنا زیادہ ثواب ہے.
امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ملتی ہے کہ مسواک کرنا سارے نبیوں کی سنت ہے. ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ اگر لے کر آئے ہیں تو اس کے پہلے لوگ مسواک نہیں کرتے تھے. سارے نبیوں نے بتایا کہ ہمارا جو ماؤتھ ہے, ہمارا جو منہ ہے, یہ کلین رہنا چاہیے. اب پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا بچوں کی, جو مسواک ہوتا تھا نا وہ پیڑوں کی جو سوکھی ٹہنی ہوتی ہے اس کو توڑ کے اس سے کیا جاتا تھا. آج بھی کئی لوگ ہیں گاؤں وغیرہ سائڈ جو اس طرح سے برش کرتے ہیں, لیکن ہر پیڑ کی ٹہنی نہیں آف کورس, کیونکہ کچھ پیڑ زہریلے ہوتے ہیں یا کھانا الاؤڈ نہیں ہے ہم لوگوں کو, یا اس کا رس منہ میں جاتا ہے مسواک کرتے وقت. تو ایسے کچھ چنندہ پیڑ ہیں, مثلا نیم کا جو پیڑ ہے اس کی ٹہنی سے مسواک کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کے نزدیک ہے تو آپ وہ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. لیکن آج ہمارے پاس کتنے سارے آپشنز ہیں بچوں, اتنے ورائٹی کے تو برشز ہیں, ایسا برسل والا ہے, الیکٹرک والا ہے, ٹوتھ پیسٹ ہمارے پاس اویلیبل ہے. تو مراد اس سے نہیں ہے کہ آپ مسواک ٹہنی سے کریں, مراد اس سے ہے کہ آپ روز برش کریں, اپنا جو ماؤتھ ہے وہ کلین رکھیں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ کو پتہ ہے بچوں 12 فائدے بتائے ہیں برش کرنے کے. میں آپ کو بتاتی ہوں, دھیان سے سنیے. تو سب سے پہلا یہ ہے کہ مسواک کرنا نبیوں کی سنت ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ہمارے منہ کو صاف کرتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ اگر ہم برش کرتے ہیں بچوں تو امام بتا رہے ہیں کہ جو بلغم ہوتا ہے نا برش کرنے سے یہ کم ہوتا ہے. چوتھا ہے کہ میموری تیز ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے بچوں سائنس تو ابھی تک یہاں پہنچا ہی نہیں ہے کہ کیسے ہوتا ہوگا یہ, لیکن امام بتا رہے ہیں. اب کیا پتہ کچھ سالوں میں یہ اسٹڈیز آئے کہ برش کرنے سے ہم جانتے ہیں ہمارے جو دانت ہیں برین سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہوتے ہیں نرو سے, تو وہ کون سے انزائمز ہیں جو ریلیز ہوتے ہیں اور وہ فائدہ پہنچاتے ہیں میموری کو بڑھانے میں, بلغم کو گھٹانے میں. یہ ساری چیزیں تو اب تک پتہ ہی نہیں چلی ہیں سائنس کو. پھر کیا ہوتا ہے, اس سے ہماری آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے. کین یو امیجن, ہم برش کر رہے ہیں, ہماری میموری شارپ ہو رہی ہے, ہماری آنکھوں کی روشنی تیز ہو رہی ہے, بلغم نکل رہا ہے. یعنی کتنے سارے فائدے امام بتا رہے ہیں ہم لوگوں کو. تو جتنے بھی ایسے بچے ہیں جو اب تک برش کرنے سے کام چوری کرتے ہیں, انہیں کنٹال آتا ہے برش کرنے کے لیے, آپ پلیز یہ سوچیں کہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے برش کرنے سے. اور اس میں لیزینس بالکل بھی نہیں کریں, ارے کر لیں گے بعد میں, بیکاز یہ ہم لوگوں کے ہی فائدے کے لیے امام علیہ السلام نے بتایا ہے. پھر اس کے بعد ہے کہ برش کرنے سے ہمارے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے وہ ہم سے خوش ہوتا ہے کہ یہ بچہ ایک کلین بچہ ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے. فرشتے جو ہوتے ہیں, جو فرشتے جو ہمارے آس پاس رہتے ہیں, چاہے وہ ہمارے جو ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں, یا کچھ فرشتے آپ کو پتہ ہے ایک گارڈین اینجل ہوتے ہیں ہمارے, جو ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. یہ فرشتے جو ہوتے ہیں جو ہمارے بہت نزدیک میں رہتے ہیں, تو یہ لوگ بھی خوش ہوتے ہیں کہ یہ برش کرتا ہے, یہ کلین رہتا ہے, اس کے منہ سے جو ہے تو ہم کہتے ہیں نا گندی بریتھ جو ہوتی ہے, ماؤتھ بریتھ, وہ نہیں آتی ہے. اب اگر بات کریں سائنٹیفک ریزن جو امام علیہ السلام نے بھی بتائے ہیں, سائنس کیا کہتا ہے کہ برش کرنے سے ہمارے تیت سفید ہوتے ہیں. یہ امام کہہ رہے ہیں کہ تیت سفید ہوتے ہیں. پھر امام نے کیا بتایا, برش کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو دانت ہیں نا یہ کمزور ہو کے ٹوٹ کے گر نہیں جاتے, جڑیں مضبوط رہتی ہیں دانتوں کی. یعنی ہم دیکھتے ہیں نا کہ اگر بہت دن برش نہیں کرو تو ہمارے یہاں سب درد ہونے لگتا ہے, کیڑے لگ جاتے ہیں, پیلے پڑ جاتے ہیں, دانت گر جاتے ہیں ہمارے دانت. تو یہ ساری چیزیں امام علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ برش کرنے سے آپ ان چیزوں سے محفوظ رہتے ہیں. اور لاسٹ میں یہ ہے کہ امام علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ برش کرنے سے بھوک بڑھتی ہے. پیرنٹس اگر مجھے سن رہے ہیں تو آپ لوگ اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ اگر آپ بچوں کو ٹائم ٹو ٹائم برش کروائیں گے تو ان کی جو بھوک ہے وہ کھلے گی. کیونکہ بہت بچے ایسے کرتے ہیں کہ انہیں کھانا نہیں کھانا ہوتا ہے اور وہ لوگ کھانے سے بھاگتے ہیں. تو آپ انہیں برش کروائیے, اس کے بعد ان کا ضرور دل چاہے گا کہ چلو اب ہم کچھ کھاتے ہیں. ایک لاسٹ چیز آپ کو بچوں جانے سے پہلے بتائیں. بہت سال پہلے امام محمد باقر علیہ السلام نے ہم سے فرمایا کہ برش کبھی بھی حمام میں یا ٹوائلٹ میں نہیں کرنی چاہیے. اور آج اس کی سٹڈیز آ رہی ہیں بچوں کی جو برشز ہوتے ہیں, آج ہمارے جس طرح کے جو باتھ رومز ہیں, ٹوائلٹ بھی وہی ہیں, بیسن بھی وہیں لگا ہوا ہے. کیا پتہ ہے آپ کو بچوں کی سائنس آج بتا رہی ہے کہ جو برشز باتھ روم میں رکھے ہوتے ہیں اور جب ہم فلش استعمال کرتے ہیں تو اس میں سے کچھ ایسا ریلیز ہوتا ہے, اتنا پاور ریلیز ہوتا ہے کہ اس کی چھینٹیں اڑتی ہیں اور وہ جا کے ہمارے برشز پر سیٹل ہو جاتی ہیں, جس سے ہم وہ بیماریاں اپنے منہ میں ڈال رہے ہیں. لیکن امام نے کتنے سال پہلے ہم لوگوں کو بتایا کہ برش باتھ روم میں یا پھر آپ ٹوائلٹ میں نہ کریں, باہر آ کے کہیں بھی آپ برش کر سکتے ہیں. لیکن بچوں پوائنٹ یہ ہے کہ برشنگ بیکاز اٹ از سنت. دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کیا لے کر آئی ہیں. السلام علیکم بچوں, آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ مرسلات کی تفسیر کو ڈسکس کر رہے ہیں. سورہ مرسلات قرآن کا 77 نمبر کا سورہ ہے اور یہ ایک مکی سورہ ہے, یعنی یہ سورہ مکے میں نازل ہوا تھا. اس سورے میں ٹوٹل 50 آیتیں ہیں اور یہ سورہ آپ کو قرآن کے 29 پارے میں ملے گا. ہم نے اس سورے کی آیت نمبر 1 سے لے کے 19 تک پچھلے 3 ایپیسوڈ میں ڈسکس کر لیا ہے, تو اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ضرور جا کے دیکھیے. تو آئیے آج کی تفسیر کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 20.
अलम नखलुक्कुम मिन माइन महीन। इस आयत में अल्लाह फरमाता है, क्या हमने तुमको एक हकीर पानी से नहीं पैदा किया है। तो आयत नंबर 20 में खुदावंद आलम हमें बता रहा है कि इंसान का क्रिएशन, इंसान की खिलकत कैसे हुई। तो इस आयत में खुदावंद आलम ने बताया है कि उन्हें हमें नुतफ़े से, एक हकीर पानी से पैदा किया है। आयत नंबर 21, वजअलनाहु फ़ी क़रारिम मकीन। इस आयत में अल्लाह फरमाता है, फिर उसे एक महफूज मकाम पर करार दिया है। तो आयत नंबर 21 में अल्लाह कह रहा है कि उस नुतफ़े को, उस पानी को एक ऐसी जगह पे करार दिया है जहाँ पे वो सेफ़ है। आयत नंबर 22, इला क़दरिम मालूम। इस आयत में अल्लाह फरमाता है एक मुअय्यन मिक़दार तक। आयत नंबर 23, फ़क़दरना फ़निअमल क़ादिरून। इस आयत में अल्लाह फरमाता है, फिर हमने इसके मिक़दार मुअय्यन किया है तो हम बेहतरीन मिक़दार मुकर्रर करने वाले हैं। तो आयत नंबर 22 और 23 में खुदावंद आलम हमें कह रहा है कि इंसान को किस तरह से खल्क किया है और ऐसी जगह पे उस नुतफ़े को डाला है जहाँ पे वो सेफ़ है, और एक मिक़दार यानी एक लिमिट रखी है, और ऐसी लिमिट रखी है जहाँ पे वो सेफ़ रहेगा और बड़ा होगा। तो खुदावंद आलम कहता है कि वो बेहतरीन खल्क करने वाला है और बेहतरीन मिक़दार को मुअय्यन करने वाला है। आयत नंबर 24, वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। इस आयत में अल्लाह फरमाता है, आज का दिन झुठलाने वालों के लिए बर्बादी है। तो आयत नंबर 24 में खुदावंद आलम फिर से हमें याद दिला रहा है कि आज का दिन यानी क़यामत का दिन झुठलाने वालों के लिए बर्बादी है। तो अल्लाह इस आयत को बार बार क्यों रिपीट कर रहा है, अल्लाह हमें क्या बताना चाह रहा है इस आयत के ज़रिए। तो इन आयतों में जो हमने अभी पढ़ी है उसमें खुदावंद आलम कहता है कि हमें किस तरह से पैदा किया है, किस तरह से बनाया है, यानी इंसान की क्या औकात है। और फिर अल्लाह कहता है कि झुठलाने वालों के लिए जहन्नम है। यानी जब खुदावंद आलम बता रहा है कि हम किस तरह से पैदा हुए हैं और हम कितने पावरलेस है और अल्लाह में कितना पावर है और कितनी तवानाई है, और फिर भी हम अल्लाह को डिनाई करते हैं, तो उस इंसान के लिए, उस झुठलाने वालों के लिए आखिरत में जहन्नम है। आयत नंबर 25, अलम नजअलिल अर्ज़ा किफ़ाता। इस आयत में अल्लाह फरमाता है, क्या हमने ज़मीन को एक जम करने वाला ज़र्फ़ नहीं बनाया है। आयत नंबर 26, अहयाअन व अमवाता। इस आयत में अल्लाह फरमाता है जिसमें ज़िंदा और मुर्दा सब को जम करेंगे। तो आयत नंबर 25 और 26 में अल्लाह कह रहा है कि क्या खुदावंद आलम ने इस ज़मीन को जमा करने के लिए नहीं बनाया है, और जिसमें ज़िंदा और मुर्दा सब को जम करेगा खुदावंद आलम। आयत नंबर 27, वजअलना फ़ीहा रवासिया शामिख़ातिन व अस्क़ैनाकुम माअन फ़ुराता। इस आयत में अल्लाह फरमाता है, और इसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ करार दिए हैं और तुम्हें शीरीन पानी से सैराब किया है। तो आयत नंबर 27 में अल्लाह कह रहा है कि इस दुनिया को जब बनाया तब उसमें पहाड़ बनाए और फिर हमें शीरीन पानी यानी मीठा पानी भी दिया है। तो अल्लाह हमें याद दिला रहा है कि जब खुदावंद आलम ने हमें इस दुनिया में भेजा, जब हमें बनाया तो हमें बनाकर छोड़ नहीं दिया, बल्कि हमारे लिए तमाम चीज़ें जो है हमें अता की है, और उसमें से पहाड़ और पानी के बारे में इस आयत में कहा है। तो बच्चों, आज के एपिसोड बस इतना ही। आप टीम संडे मदरसा को दीजिए इजाज़त और बने रहिए चैनल विन पर।